you're a busy person. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لاہور کے علاقے گجرپورہ میں لڑکیوں کی جانب سے جھوٹا زیادتی کا الزام عائد کیا گیا ہے، مجھے اس واقعے سے زیادہ اس مائنڈ سیٹ کے اوپر آپ سے بات کرنی تھی کہ اگر لڑکیاں اور خواتین زیادتی کو ایز اے ویپن استعمال کرنا شروع کر دیں تو پولیس کی جانب سے فرسٹ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیا آٹومیٹکلی اس مرد کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نکل پڑتی ہے یا باقاعدہ تفتیش کی جاتی ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چلتا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ منصور صاحب؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے اور سارے جو حقائق ہیں ان کو جانچا جا رہا ہے، تو یہ پری میچور ہوگا کہ میں اس سٹیج پہ کیس کے بارے میں جس طرح سے آپ نے کہا، میرا خیال میں اٹس ویری پری میچور ٹو سے اینی تھنگ جب تک کہ تفتیش مکمل نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب ریپ کوئی بھی ہوتا ہے تو ریپ بڑا ہینیس کرائم ہے جب اس کی الج کیا جاتا ہے، اور اس میں جو نیسیسری میڈیکل ایویڈنس ہے، فار ایگزامپل سسپیکٹس کا ڈی این اے وغیرہ، ان کے لیے ان کو پولیس کی تحویل میں لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم سائنٹیفک ایویڈنس کے ذریعے حقائق کو جان سکیں۔ اسی لیے اس کیس میں بھی کیس رجسٹر کیا گیا، اور اس کے بعد جو 3 نامینیٹڈ سسپیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ آلریڈی اریسٹ جو ہے وہ کیا جا چکا ہوا ہے، اور تفتیش جو ہے وہ اس میں جاری ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس میں سے تفتیش کو مکمل ہونے کے بعد جو حقائق سامنے آتے ہیں انشاءاللہ وہ تمام میڈیا کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس واقعے کے اوپر تو ابھی کچھ بھی کہنا بہت پری میچور ہوگا۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ پولیس نے اس واقعے کے اوپر پرومپٹ کاروائی کی ہے، اسی لیے میں اس واقعے کی جگہ آپ سے جنرلی اس طرح کے سینیریو کے اوپر ایز اے پولیس آفیسر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو واقعی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں اسے گینگ ریپ کا یا سولو ریپ کا نشانہ بنایا جائے، تو ایسے میں لڑکی کو اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا 15 پر کال کرنی چاہیے؟ لڑکیوں کے اندر بہت ڈر ہوتا ہے کہ پولیس والے بہت عجیب و غریب قسم کے سوال کریں گے، اس کی عزت مزید اچھالی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ سنا ہے کہ خواتون پولیس آفیسرز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو کال کرنے سے پہلے ڈائریکٹلی سرکاری ہسپتال جانا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے منصور صاحب ایز اے پولیس آفیسر، اگر آپ کمیونٹی گائیڈ لائن کے لیے کچھ کہہ سکیں؟ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ تشویش جو ہے یہ پورے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہم سب کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمرجنسی نمبر پہ فوری طور پہ رابطہ کریں، جو کہ ہمارا 15 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2، ابھی خواتین کی سیفٹی کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایپ جو ہے، اپلیکیشن جو ہے اینڈرائڈ فونز کے لیے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ وہ اگر آپ پلے اسٹور پہ ویمن سیفٹی ایپ سرچ کریں تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری اس کے علاوہ بھی جو ڈیجیٹل سروس ہے، ڈیجیٹل ہمارے پاس جو سروسز اویلیبل ہیں ان سے نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ اینڈ دا پرامپٹ رسپانس پر ہیپس از کالنگ 15 ان لاہور۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے جو آپ کا سوال ہے کہ خواتین اس بات سے تھوڑی ان کو جھجک ہوتی ہے کہ سوالات کیے جائیں گے، یہ ایسی بات ہے، اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ جو ہیں وہ جینڈر کرائم سیلز ہیں جن میں خواتین آفیسرز جتنے بھی ہمارے ریپ کے، ہراسمنٹ کے یا خواتین سے ریلیٹڈ جو باقی کرائم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خواتین آفیسرز جو ہیں ڈیل کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے ایک بڑی کمپریہنسو ہدایات اور ایس او پی جاری کر دی ہے، جس میں کہ جو ویمن کے خلاف جو کرائمز ہیں ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز قیام کرنے کا بھی منصور صاحب پولیس 15 پر جب رسپونڈ کرے گی تو پولیس جو ہے متاثرہ خاتون کو میڈیکل کروانے کے لیے ڈائریکٹلی ہاسپٹل لے کر جائے گی؟ جی بالکل جی، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کا بڑا اچھا سوال تھا۔ خود آپ کو میڈیکل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 15 کو کال کریں، کنسرنڈ پولیس آفیشلز پہلے فرسٹ رسپونڈنٹس رسپونڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو کنسرنڈ آفیشلز ہیں، جو تفتیشی افسران ہیں، وہ ہی اس کے لیے اس کا میڈیکل کروائیں گے۔
تو منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جن لوگوں کو نامنیٹ کیا جاتا ہے، جن لوگوں کے لڑکی اگر نام بتاتی ہے، مثلا کچھ کیسز میں جیسے کہ اس کیس میں گجر پورہ میں، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک شبہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں غلط نامنیٹ کیا گیا ہے، اصل معاملہ کسی ڈانس پارٹی کا تھا. تو کیا اس اینگل سے بھی پولیس دیکھتی ہے کیس کو کہ کہیں پر خاتون جھوٹ نہیں بول رہی، کہیں پر یہ معاملہ کچھ اور ہے، کسی مرد کے اوپر غلط الزام نہ لگایا جائے؟ اس اینگل کو بھی چیک کیا جاتا ہے منصور صاحب؟ جی دیکھیں، انویسٹیگیشن کا لفظ کا مطلب ہی یہ ہے، تفتیش کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں، وہ کیس فائل پہ آئیں، اور جس کا اس وقوعے کے اندر جو بھی کردار ہے اس کو بالکل کلیئر کٹ عیاں کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کسی کی کرمنل لائبلٹی بنتی ہے، یعنی ایک جرم سرزد کرنا ثابت ہوتا ہے، تو اس کے جرم کے مطابق سزا دلوائی جائے، اور اگر کسی کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے تو اس کو بے گناہ قرار دلوا دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی جو نامنیٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں فوراً گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ ابتدائی تفتیش کے بعد انہیں منصور صاحب گرفتار کیا جاتا ہے. دیکھیں، وہ بھی آپ کی کیس کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ جنرل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بنیادی حقائق جاننے کے بعد اس کے بعد تفصیلی، اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ اس کو اریسٹ کرتے ہیں. اچھا منصور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی مشتہر ہو رہی ہیں ایسی پروڈکٹس، اور فیروز پور روڈ پر اور جوہر ٹاؤن میں بھی 2 دکانیں میری نظر سے گزری ہیں جو کہ جاسوسی والا کیمرہ، کچھ اس طرح کے پینز اور دوربین فروخت کرتی ہیں. انہوں نے 2 پروڈکٹس لگائی ہوئی ہیں خواتین کے لیے کہ جناب اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے آپ ہم سے پیپر سپرے خرید سکتے ہیں، آپ ہم سے شاک گن خرید سکتے ہیں. کیا ان چیزوں کا خریدنا اور ان کا بوقت ضرورت استعمال کرنا منصور صاحب قانونی ہے؟ دیکھیں جی، جو چیز بھی ویپنز یعنی ہتھیار جو کہ ہمارا جو اس سے متعلق قوانین ہیں ان کے زمرے میں، ہتھیار کے زمرے میں نہیں آتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو پرسنل سیفٹی کے لیے خواتین بالکل استعمال کر سکتی ہیں. اور جہاں تک پیپر سپرے وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا، تو پیپر سپرے جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں اویلیبل ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو اور تمام لوگوں کو آپ کے فون میں بہت سے سیفٹی ایپس ہوتے ہیں، اپلیکیشنز ہوتے ہیں، جس طرح ایمرجنسی کال آٹومیٹکلی جنریٹ کی جا سکتی ہے. اپنے بہت سی ایپس ایسی ہیں، اپلیکیشنز ایسی ہیں جن سے آپ اپنے کسی بھی جاننے والے کو، یا ایون 15 میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے تو آپ ایمرجنسی کالز جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو سیفٹی فیچرز ہیں ان کا پتہ ہونا بہت اچھی بات ہے. اچھا منصور صاحب، آپ لاہور کے پورے سارے جو علاقے ہیں وہاں سے رپورٹس لیتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ کن تھانوں میں اس طرح کے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے. کچھ آپ اگر ڈیٹا کی بنیاد پر، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر، کہ لاہور کے کون سے علاقے ہیں جہاں پر خواتین کم محفوظ ہیں اور لاہور کے کون سے علاقے ہیں جہاں پر خواتین بنسبتاً زیادہ محفوظ ہیں، اگر آپ شیئر کر سکیں. جی اگین میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب نے ایک بہت ہی تفصیلی ہدایات جاری کی ہیں، جس میں بالکل یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ایویڈنس بیسڈ، یعنی شہادت کی بیس پہ اپنے ریسورسز استعمال کریں اور علاقوں کو سیکیور کریں. اس سلسلے میں آلریڈی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، ہمیں آئیڈیا بھی ہے، لیکن بہت ایکسٹینسو ورک اس وقت جاری ہے جس میں تمام ایسے کرائمز کو ڈیجیٹلی میپ کیا جا رہا ہے. ایک ایک کرائم کو ہم ڈیجیٹلی میپ کر رہے ہیں، اس کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس جو ہیں کہ وہ کس جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ عنقریب وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ دس. اچھا آخری سوال منصور صاحب، کہ پولیس جو ہے اگر مجرم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پلیز لوگوں کو بتائیے گا کہ اس کے بعد پولیس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پروسیکیوشن کا کام شروع ہوتا ہے اس مجرم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجرم جو ہے اس کو سزا دلوانے کے لیے پولیس خود کچھ نہیں کرتی. دیکھیں جی، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گرفتاری کے بعد بھی پولیس کا کام ختم نہیں ہوتا. وہ تمام شہادتیں اکٹھی کرنا جو کسی مجرم کے جرم کو ثابت کریں،
وہ پولیس کا کام ہے. نہیں، وہ شہادتیں تو مجرم کی گرفتاری سے پہلے اکٹھی ہو چکی ہوں گی نا؟ نہیں، بہت سی جس طرح سے ڈی این اے ایویڈنس ہوتی ہے. اب جب ہم مجرم کو اس طرح کے کیسز میں ارسٹ کرتے ہیں، سسپیکٹس کو جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، میں جو بھی انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری پولیس کا جو ہے. آئی ایم ایکسٹریملی سوری منصور صاحب، آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل لاسٹ کوسچن کہ پاکستان کی ماؤں بہنوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی جنرل احتیاطی تدابیر استعمال کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ مجمع والی جگہ پر نہ جائیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر نہ جائیں، وکٹم بلیمنگ الگ سے شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ انہیں کچھ اپنی پولیسنگ کے تجربے میں ٹپس دے سکیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا ان پر منصور صاحب. دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اوور آل پاکستان کی پاپولیشن میں سے اس قسم کے کرائمز کمٹ کرنے والوں کی ریشو نکالیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی. تو میری سب ماؤں بہنوں سے یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو، یہ بے شمار لوگ ہیں جو درد دل رکھنے والے ہیں، پریڈومیننٹ میجورٹی جو ہے وہ اچھے لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اور وہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ان کے لیے پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کریں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو جس کو ٹریس نہ کیا جاتا ہو، جس میں ملزمان اریسٹ نہ ہوتے ہوں اور جس میں وہ کیفر کردار تک نہ پہنچتے ہوں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی سوسائٹی ہے، وہی معاشرہ ہے جو پچھلے ہزاروں سالوں سے قائم ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے وہ محفوظ بنائیں اور اس قسم کی جتنے بھی واقعات ہیں ان کو تدارک کیا جائے. بہت بہت شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان صاحب، SSP انویسٹیگیشن